مرحبا پیاری بچیوں مرحبا، عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، الحمدللہ، پیار سے تم بھی پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویلکم کہتے ہیں۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مہینے ولادت ہوئی تھی وہ مہینہ آ چکا ہے۔ مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے محفلیں سجا رہے ہیں، اور کڈس مدنی چینل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہا ہے، اور بچوں کے لیے لایا ہے خصوصی پروگرام جس کا نام ہے میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی کچھ واقعات سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی معلوماتی اور دلچسپ سیگمنٹ ہیں، تو کہیں مت جائیے گا بلکہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بچیوں، آئے پروگرام کے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جو ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ ہمیں زیادہ فائدے حاصل ہوں۔ تو آپ سب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گی نا؟ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حلیمہ کی گود میں چاند اترا۔ عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ۔ اور اس سیگمنٹ کے لیے ہم آئے ساتھ موجود ہیں شہزادی زینب۔ جی شہزادی زینب۔ حلیمہ کی گود میں چاند اترا، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنیں گے، جو لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارے تھے۔ پیاری بچیوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے رضائی بھائی بہن دن کے وقت کہاں جاتے ہیں؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، یعنی بکریوں کو لے کے وہاں جاتے ہیں جہاں گھاس اور سبزہ ہو، تاکہ بکریاں وہاں سے سبزہ اور گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے بھی اپنے رضائی بھائی بہن کے ساتھ کیوں نہیں بھیجتی تاکہ میں سیر بھی کروں اور بکریاں بھی چرا سکوں؟ اس لیے آپ مجھے کل سے رضائی بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کی اجازت دے دیجیے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت یا پتھر کے پاس سے گزرے تو اس پتھر اور درخت سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچوں
بھی اس بات کا علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اسی لیے درخت اور پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ پاک کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو پیاری بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجیں اور خوب برکتیں حاصل کریں۔ پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اقرا۔ جی اقرا۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ پیاری بچے، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ پیاری بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اسٹوری سنیں گے اور اس اسٹوری میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن کی بات ہے کہ مکہ شریف میں ایک تاجر بزنس مین آیا۔ اس سے ابو جہل نے مال خرید لیا مگر پیسے دینے میں ٹال مٹول کی۔ وہ شخص پریشان ہو کر قبیلہ قریش کے لوگوں کے پاس آ کر بولا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب پر رحم کرے اور ابو جہل سے میرے پیسے دلوائے۔ لوگوں نے کہا کہ مسجد کے کونے میں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرو، یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ قریش کے لوگوں کا ان شخص کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ شخص ابو جہل کے پاس گئے تو وہ ان سے برا سلوک کرے گا اور یہ لوگ یعنی بھیجنے والے اس سے مزہ اٹھائیں گے۔ تاجر مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ابو جہل نے مجھ سے سامان خریدا اور اب پیسے نہیں دے رہا، آپ میری مدد کیجیے۔ پیاری بچوں، کیا آپ جانتی ہیں وہ شخص کون تھے جن کے پاس تاجر مدد مانگنے آیا تھا؟ وہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی تو اٹھے اور ابو جہل کے گھر گئے اور دروازے کو بجایا۔ اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دروازے سے باہر نکلا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ عرض کی ابھی دیتا ہوں، یہ کہہ کر اندر گیا اور پیسے لا کر تاجر کو دے دیے اور اندر چلا گیا۔ پھر جن لوگوں نے تاجر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا انہوں نے ابو جہل سے کہا تم نے بہت عجیب کام کیا۔ وہ بولا بس کیا کہوں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لیا تو ایک دم مجھے ڈر لگنے لگا اور جیسے ہی میں دروازہ کھول کر باہر آیا تو ایک ڈراؤنا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا اونٹ کھڑا ہے اور اتنا ڈراؤنا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ بات مان لی ورنہ وہ اونٹ مجھے مار ڈالتا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے۔ الحمدللہ پیاری بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم دوسروں کی مدد کر کے ان کی دعا لیں۔ اور اس اسٹوری سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا مہربان ہے اور دشمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ پیاری بچوں، ہم چلتے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدینہ کی باتیں۔ عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاضرہ۔ جی حاضرہ۔ مدینہ والوں کی باتیں۔ پیاری بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے مدینہ والوں کے بارے میں پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح مدینے میں ہوا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں، یہاں تک آپ خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور مدینہ پاک کی ادب والی حاضری عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نبی ہمارے بڑی شان والے۔ عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ۔ اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یمنا۔ جی یمنا۔ پیاری بچوں، اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم سب نعت کے اشعار پڑھیں گے۔ اور نعت شریف کی کیا ہی بات ہے، نعتیں تو ساری ہی اچھی ہوتی ہیں، مگر جب نعت کو اچھی آواز میں پڑھا جائے تو اور بھی مزہ آتا ہے۔ تو پیاری بچیوں، ہمیں خوب نعتیں پڑھنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ آپ سب تیار ہیں نا؟ جی۔ پہلے میں ایک شعر پڑھوں گی، پھر باری باری آپ سب کسی بھی نعت کا ایک ایک شعر پڑھیں گی، اور اس طرح ہم ایک راؤنڈ پورا کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا تار پہ دیدار بنایا۔ اب میرا آپ پڑھیے۔ تیرے گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر، تیرے گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر، روئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، در تمہارا چھوڑ کر۔ اب شہزادی زینب آپ پڑھیے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اب اقرا آپ پڑھیے۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ جی ہاں، جو اب آپ پڑھیے۔ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ جی شازمین آپ پڑھیے۔ کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ باپ پڑھیے۔ رگے گل کی جب نازو کی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں کھار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچے، اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے درود ان پر، سلام ان پر۔ عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آمنہ۔ جی آمنہ۔ درود ان پر، سلام ان پر۔ پیاری بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم ایک درود پاک یاد کریں گے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے، اور سیگمنٹ کے آخر میں دعا بھی مانگیں گے۔ تو بچوں، اب ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر ایک ساتھ 12 بار درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
पाक पढ़ा, इसको कबूल फरमा। दुरूद पाक पढ़ने में जो भी गलती हुई उसको माफ फरमा। दुरूद पाक का सवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे अम्मी अब्बू के भी गुनाह माफ फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को बख्श दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। ईद मिलादुन नबी है मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद शादमीन। जी शादमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। प्यारी बच्चियों, इस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनेंगे। और प्यारी बच्चियों, हमें कोशिश करनी है जो हम सुने उसे याद रखें और उस पर अमल करें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से दूर हो जाता है, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। क्या कहा? आवाज के साथ हंसना शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह पाक की तरफ से है। मिसवाक में मुंह की सफाई और अल्लाह पाक के राजी होने का सबब है। चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने सीखा कि हमें पहले सलाम करना चाहिए, आवाज के साथ नहीं हंसना चाहिए कि इस तरह हंसने को शैतान पसंद करता है। चुगली नहीं करनी चाहिए कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और इसके अलावा और बहुत कुछ सीखा है। तो प्यारी बच्चियों, हमें इसको याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। प्यारी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ सीखें। ईद मिलादुन नबी है मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सीखेंगे बच्चों सोने की दुआ। आज हम सीखेंगे बच्चों सोने की दुआ। सोने से पहले ना तुम इसको भूलना। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो प्यारी बच्चों, हमने कितनी प्यारी दुआ सीखी। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मैच दाने। ईद मिलादुन नबी है मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेगमेंट में हम बोर्ड पे हुए नेम्स को इस ब्लॉक की मदद से यहाँ बनाएंगे। तो टीम ए से हम बुलाते हैं शराजी ज़ैनब को। शराजी ज़ैनब, आपका पहला नाम है सादिक। सिखाती है मरियम मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। आपने अपना पहला नेम कंप्लीट कर लिया। आपका नेक्स्ट नेम है आबिद। की बातें सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है। आपने अपना सेकंड नेम भी कंप्लीट कर लिया। आपका नेक्स्ट नेम है आरिफ। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। आपने ये नेम भी कंप्लीट कर लिया। आपका नेक्स्ट नेम है कासिम। बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। आपने ये नेम भी कंप्लीट कर लिया। आपका नेक्स्ट नेम है लबीब। मरियम की बातें सुनो। मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। देखो क्या क्या बताते हैं
हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें मरियम। आपने जहाँ पे आजा आपने ये नेम भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं टीम बी से बुलाती हूँ शाज़मीन को। की बातें सुन सुनो। शाज़मीन आपका पहला नाम है साबिर। मरियम की बातें सुन सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या। आपका पहला नेम कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट नेम है आदिल। मरियम की बातें मरियम की बातें मरियम की बातें मरियम की बातें सुन सुनो। मरियम की बातें आपने ये नेम भी कंप्लीट कर लिया। आपका नेक्स्ट नेम है ताहिर। क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें मरियम। आपने ये नेम भी कंप्लीट कर लिया। आपका नेक्स्ट नेम है फातिह। की बातें मरियम की बातें सुन सुनो। मरियम की बातें मरियम की बातें सुन सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। आपने ये नेम भी कंप्लीट कर लिया। आपका नेक्स्ट नेम है करीम। बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें मरियम की बातें मरियम की बातें मरियम की बातें सुन सुनो। मरियम की बातें। आप दोनों टीमों ने अपने नेम्स कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको इन नेम्स के मीनिंग बताती हूँ। पहला नेम है सादिक, सच्चा। दूसरा नेम है आबिद, इबादत करने वाला। तीसरा नेम है आरिफ, पहचानने वाला। चौथा नेम है कासिम, तकसीम करने वाला। पांचवा नेम है लबीब, अक्लमंद। टीम बी का फर्स्ट नेम है साबिर, सब्र करने वाला। सेकंड नेम है आदिल, इंसाफ करने वाला। थर्ड नेम है ताहिर, पाक। फोर्थ नेम है फातिह, खोलने वाला। फिफ्थ नेम है करीम, सखी। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम मेरे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिताम को पहुंचा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा प्यारी बच्चियों मरहबा। ईद मिलादुन नबी है मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार से तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा। ईद मिलादुन नबी मरहबा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया